بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر مضمون نویسی پہ، اور مضمون نویسی میں ہمارا عنوان ہے دہشت گردی۔ آج کا ہمارا مضمون دہشت گردی پہ۔ عزیز طلباء، میں نے یہ خاکہ آپ کے سامنے بنا دیا کہ یہ ہماری ہیڈنگز ہیں، اس کے تحت ہم اس موضوع کو سمیٹیں گے۔ یہ ایک ہمارے پاس بڑا موضوع ہے، اس موضوع میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس بنا دیے تاکہ یہ سارے کے سارا جو مضمون ہے ایک ریسرچ کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے پوری دنیا کا، دہشت گرد۔ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد اس کا سلوشن نکالیں گے کہ دہشت گردی کا تدارک کیسے کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر کے اس کے سلوشن تک عزیز طلباء لے کے آئیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ خاکہ ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹس ضرور لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس یہ موضوعات بن جائیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں، ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا مضمون دہشت گردی، یہ بڑا اہم مضمون ہے، چند سالوں سے یہ پیپر میں بھی آ رہا ہے، تو اس کو بڑی توجہ سے ہم لوگ اس مضمون کو کریں گے۔ سب سے پہلے دہشت گردی کی جو تعریف ہے وہ بیٹا یہ، اس کی کوئی خاص واضح اور معین تعریف نہیں ہے، مگر انگریزی زبان کا جو لفظ ہے نا ٹیرر، یہ اس سے بنا ہے، اور ٹیرر کا مطلب ہے خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا، خوف زدہ کر دینا۔ تو دہشت گردی کا مطلب ہے خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا، مسلح کارروائی، بم دھماکوں اور خودکش دھماکوں سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ پورا معاشرہ اس کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ عسکری تنظیمیں اور دہشت گرد مسلح کارروائی کرتے ہیں، ہر شخص پر مسلسل ڈر، خوف کے سائے چھائے رہتے ہیں، لوگ باہر نہیں نکلتے، بازار نہیں جاتے، دفاتر نہیں جاتے، اسکول کالجز کی طرف وہ رخ نہیں کرتے۔ یوں دہشت گردوں کی پیدا کردہ اس فضا کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے شکار ممالک زندگی کے ہر شعبے میں متاثر، ان کی معاشرتی زندگی بری طرح متاثر ہے، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا ہے، علمی و ادبی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، فلاح و بہبود کے کام متاثر ہوتے ہیں، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، لوگوں میں معذوری، نفسیاتی بیماریاں بڑھتی ہیں، بچے خوف زدہ ہوتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی سماجی زندگی پر اس کے برے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوتے ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد عالمی بساط پلٹ گئی، اس کے دورس نتائج مرتب ہوئے۔ کل کا جہاد آج کی دہشت گردی پر قرار پایا جا چکا ہے۔ پوری دنیا میں جہادی مراکز پر اتحادی افواج حملہ آور ہو گئیں، مسلح عسکری تنظیموں کا رد عمل شدید تھا، چنانچہ پرامن خطے دہشت گردانہ کارروائی کی لپیٹ میں آئے۔ اتحادی افواج عسکری تنظیموں کے تعاقب کے بہانے پرامن ممالک پر بھی حملہ آور ہو گئیں، مقامی حریت پسندوں نے ان کے خلاف گوریلا قوت مدافعت کا انتظام کیا۔ یوں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اور شدت آئی۔ افغانستان اور صومالیہ تو عسکری تنظیموں کی کارروائیوں کے مراکز تھے،
اب لیبیا، شام، عراق اور پاکستان بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دشمن قوتوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس سے ایسی مہمیز دی، چنانچہ ان ملکوں میں دہشت گردی کی شدت کی دہشت پیدا کر دی گئی۔ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو مغرب کا پروپیگنڈا ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اسلام کے خلاف اپنے تعصب کے سبب انہوں نے جہاد کو دہشت گردی کا مترادف قرار دیا۔ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، افغانستان وغیرہ میں آزادی کی جنگ کو دہشت گردی کہا گیا۔ تو عزیز طلباء، تاریخ کے اگر ہم ادوار کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اوائل سے لے کے آج تک دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ ہر دور میں تقریباً ہر ریاست کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے، دہشت گردی جنگ کا ایک ہتھیاری نظام بن چکا ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی شکل، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تو عزیز طلباء، 1979 میں روس کی افغانستان میں دراندازی اور اشتراکیت کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور مغربی ملکوں نے مسلح جہاد شروع کروایا۔ ان جہادی قوتوں کے تانے بانے دنیا کے مختلف ملکوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب روسی افواج کا انخلا ہوا تو پہلے تو یہ تنظیمیں باہم برسر پیکار رہیں، پھر 9/11 کے بعد ان کا نشانہ پاکستان بنا۔ چنانچہ فوجی مراکز، سکولوں، پولیس سینٹرز، بازاروں میں دھماکے ہونے لگے۔ پاکستانی افواج نے اپنی ہی پالتو باغی افراد کے خلاف کارروائی کی۔ آپریشن راہ راست، راہ نجات، ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد پاکستان میں یہ جن کافی حد تک بوتل میں بند ہو چکا ہے۔ موقع محل دیکھ کر بھارت اور امریکہ دہشت گردی کی آڑ میں بلوچستان میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں تاکہ اسے پاکستان سے الگ کیا جا سکے اور سی پیک کو ناکام بنایا جا سکے۔ پاکستان میں عزیز طلباء، موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، ہمارے ماضی کے جہادی اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ اصل منصوبہ ساز افغانستان میں قائم بھارتی قونصلیٹ اور ان کی ماں را کا ہے، جبکہ افغانی انٹیلیجنس NDS اس میں زور و شور سے معاون ہے۔ ہمارے اپنے پروردہ جہادی اب ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ہم اپنے وطن کی تباہی کے مرتکب ہیں۔ پاک فوج اور خفیہ ادارے ان جہادی دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہیں اور ان کے منصوبے ناکام بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ بھارتی اور افغانی خفیہ اداروں نے ہی BLA بنوا کر بلوچستان میں آگ لگوائی اور اب PTM بنوا کر پشتونوں کو ریاست کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قصور ہمارے اپنے لوگوں کا ہے جو ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ غربت و افلاس کے مارے لوگ پیسوں کے لیے غیر ملکی اعلی کار بن کر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گریٹر مڈل ایسٹ پلان کے تحت مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کی غرض سے پہلے عراق پر ہیلے بہانوں سے چڑھائی کی گئی، پھر وہاں داعش کا وجود عمل میں لا کر اس کے سدے باب کے نام پر دہشت گردی کو فروغ دیا گیا۔ یوں عراق میں خاک و خون کا وہ بازار گرم ہوا کہ عراقی قوم ہلاکو خان کی بغداد پر چڑھائی بھول گئی۔ عزیز طلباء،
یہ جو گریٹر مڈل ایسٹ پلان کے تحت ہی شام میں جمہوریت کے انقلاب کے نام پر مسلح مزاحمت شروع ہوئی، مسلح گروہوں اور داعش کو داخل کیا، امریکہ اور روس کے مابین پراکسی وار شروع ہوئی۔ اس جنگ کا ڈھانچہ دہشت گردانہ تھا، لاکھوں شامی ہلاک ہوئے، لاکھوں تارک وطن ہوئے۔ اب بھی ایران، امریکہ، روس اور امریکہ کے مابین مفادات کا ٹکراؤ جنگ کا ماحول گرم کیے ہوئے ہے۔ گوانتانامو بے سے نکل کر مسلح جہادی لیبیا پہنچائے گئے۔ مرد آہن معمر قذافی کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ دہشت گردی کا وہ بازار گرم ہوا کہ اب تک وہاں امن نہیں ہو سکا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی کچھ اقسام ہیں۔ اس کی اقسام میں پہلی قسم آتی ہے ریاستی دہشت گردی۔ کسی قوم کی خود مختاری کے خلاف وہاں قبضہ کرنا اور پھر ان پر ظلم و ستم کرنا، جیسے انڈیا کشمیر میں اور یہودیوں نے فلسطین میں، روس نے چیچنیا میں، امریکہ نے عراق اور افغانستان میں جو ظلم کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ریاستی دہشت گردی۔ ایک قوم کیا کرتی ہے، دوسری قوم کی خود مختاری پر قابض ہوتی۔ تو عزیز طلبہ، دہشت گردی کی جو دوسری اقسام ہے وہ ہے مذہبی دہشت گردی۔ مذہب کے نام پر دوسرے مذہب کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا۔ سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا جاتا ہے۔ انڈیا میں گجرات اور دوسرے علاقوں میں مسلم کش فسادات ہوتے ہیں۔ گجرانوالہ میں عیسائی بستیوں کو جلایا جاتا ہے۔ یہ ساری کے ساری یہ مذہبی دہشت گردی میں آتی ہے، جبکہ قائد اعظم نے تو صاف طور پہ کہا تھا کہ ہم ایسا ملک بنائیں گے جہاں پہ سب کو اجازت ہوگی اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کی۔ دہشت گردی کی ایک قسم ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی۔ کسی مخصوص فرقے یا گروہ کی عصبیت میں دوسروں کو نقصان پہنچانا، اس کو فرقہ وارانہ دہشت گردی کہتے ہیں۔ سنی، وہابی، شیعہ اور دوسری جو معاملات ہیں ان کو فرقہ وارانہ دہشت گردی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک کا واضح حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا واضح حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تو عزیز طلبہ، تو اسی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے جس کسی شخص نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو عزیز طلبہ، دہشت گردی کی اقسام میں ایک قسم باغیانہ دہشت گردی ہے۔ کسی ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دہشت گردانہ اقدامات کرنا، اس کو باغیانہ دہشت گردی کہتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں 6 سے زیادہ ریاستوں میں اس وقت بغاوتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہاں پہ اخلاصتاً یہ جو سکھ ہیں وہ اپنا علیحدہ وطن بنانے کے لیے اس وقت سر دھڑ کی بازی جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ دہشت گردی کی ایک اقسام میں مخالفانہ دہشت گردی بھی ہے۔ کسی دوسرے ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کروانا، یہ مخالفانہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ انڈیا پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے بم دھماکے کرتا ہے، دہشت گردی
کرواتا ہے تو مشہور ایک ہندو فلاسفر ہے چانکیہ، اس کا قول ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ اور ہمسائے کے ساتھ بنا کر رکھو۔ آج بھی ہندو اسی قول کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا ہیں، دشمنی نبھاتے ہیں، تعلقات بگاڑتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ یا ہماری دوسری جانب ایران کے ساتھ وہ دوستی بنا کے رکھتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے ڈائریکٹ ہمسائے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ دوستی بڑھانی چاہیے، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ عالمی طاقتوں کے عزائم ہیں۔ عالمی طاقتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے مخصوص عزائم کے لیے وہ دوسرے ممالک پر حملے کرتی ہیں، ان کی اوپر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے ہیں، اور یہ کس وجہ سے کرواتے ہیں؟ مثلاً یہ وہاں کے جو قدرتی ذخائر ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان قدرتی ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ نسل کشی بھی کرتے ہیں، وہاں پہ مذہبی جنگ بھی کھیلتے ہیں، وہاں پہ یہ تہذیبی جنگ بھی کھیلتے ہیں، ہر طرح سے یہ وہاں پہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس ملک میں حکومتیں بنوانا، حکومتیں تڑوانے تک یہ لوگ وہاں پہ کھیل کھیلتے ہیں۔ جیسا یہ بڑا مشہور و معروف یہ شعر ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ تو دہشت گردی کی وجوہات میں ایک وجہ عالمی طاقتوں کے یہ عزائم ہے، اور دوسری وجہ دشمن ممالک کی کارروائیاں ہیں۔ کچھ ممالک جیسے انڈیا، اسرائیل اپنے ہمسائے ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کارروائیاں کرتے ہیں، یہ دشمن ممالک کی کارروائیاں ہیں۔ ایک وجہ دہشت گردی کی یہ بھی ہے۔ دہشت گردی کی ایک وجہ ناخواندگی بھی ہے۔ دہشت گردی میں ذریعہ بننے والے زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، جنہیں غلط معلومات دی جاتی ہیں، جن کا برین واش کیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دہشت گردی کی وجوہات میں ایک وجہ غربت اور بے روزگاری بھی ہے۔ اس کی وجوہات میں یہ ایک غربت اور بے روزگاری بڑی وجہ ہے، جس کے سبب لوگ دشمن ممالک کی ایجنسیوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، تو پھر اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو یہ خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی وجوہات میں بیٹا تفرقہ بازی بھی ہے۔ ایک بڑی وجہ علماء کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ فرقہ وارانہ آگ میں جھونک چکے ہیں۔ حدیث پاک ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، ایک شخص کا جو موضوع سبجیکٹ نہیں ہے اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرے بنا ریسرچ اور تحقیق کے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، یہ اس موضوع کو بگاڑ دیتے ہیں، اور اس موضوع کے بگڑنے کی وجہ سے وہاں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک دہشت گردی کی وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر اپنی گرپ قائم کرنی ہے۔ کیسے؟ جو ہمارے جو مدارس ہیں یہ بہت بہترین تنظیمیں، غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، ان کے فارغ التحصیل افراد مذہبی شدت پسندی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں،
اور کچھ جگہ کے اوپر وہ ملوث بھی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ مدارس کے طلباء صرف وہی دہشت گرد ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ ہمیں جو ایجنڈا ملا ہے وہ صرف یہی ملا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہماری اساس کو پکڑے ہوئے ہیں، مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، تو اگر یہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے ہم بآسانی جو اس ملک کے اوپر ہر طرح سے قابض ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ایکول لے کے چلنا ہے۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی تعلیم ہے اتنی ہی ہمارے پاس دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، جو ایک مستند استاد یا ایک مستند ادارے سے ہم نے وہ تعلیم حاصل کی ہو۔ جب ہمیں یہ بیلنس ہوگا تو ہم اپنی زندگی کو بیلنس کر سکیں گے، اپنے معاشرے کو بیلنس رکھ سکیں گے۔ تو ہمیں اس کا ضرور جو تدارک ہے وہ کرنا ہے۔ معاشی پسماندگی دہشت گردی کی وجہ ہے۔ پیسوں کی لالچ میں لوگ دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ان کی ایجنسیوں کے وہ علاقار بن جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے اگر دہشت گردی کے اسباب ختم کیے جائیں۔ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے جو دہشت گردی کرواتی ہیں وہ اپنا رویہ درست کر لیں۔ جو غربت کی وجہ سے جہاں پہ لوگ دہشت گردی کی طرف راغب ہوتے ہیں وہاں پہ غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ جہاں پہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور ان کی برین واش ہو جاتا ہے، ہمیں وہاں پہ تعلیمی مراکز قائم کر کے انہیں تعلیمی سہولتیں دینی ہوں گی۔ جہاں پہ مذہبی شدت پسندی ہے تو ہم نے مدارس کے طلباء کو بھی اپنے معاشرے میں اپنا بھائی بنانا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ چل سکیں۔ تو اگر جو دہشت گردی ہے یہ انتقام کے لیے ہوتی ہے تو ظلم اور ایسی زیادتی کا تدارک ہونا چاہیے جو اس کی جو وجہ بنا ہے۔ تحقیق، منصوبہ بندی اور تدارک کے مرحلہ وار مدارج پر عمل کیے بغیر یہ افریت ختم نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وجوہات ختم کی جائیں تاکہ دہشت گردی کی ستائی مخلوق سکھ کا سانس لے۔ کسی بھی ملک میں جو دہشت گردی کا شکار ہے اس کی اولین ترجیح ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملک میں بسنے والی تمام قوموں اور اقلیتوں کو یکجا ہو کر اس ناسور سے نمٹنا ہے، متحد ہو کر اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرنا ہے، کیونکہ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اگر کوئی ملک دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان ہے جیسا کہ، اس کی حوصلہ شکنی اس طرح کرنی چاہیے کہ حکومت بین الاقوامی رابطے میں رہے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون سے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، اپنی مدد آپ کے تحت پروپیگنڈے کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث گروہوں کو، تنظیموں کو ملک کے اندر بے نقاب کرے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اچھے معاشرتی مثبت رویوں کو پروان چڑھانا ضروری ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ضروری ہے، ایک دوسروں کے حقوق پورے کرنے ضروری ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کے جذبے سے کام لینا ضروری ہے، غیر مذہب قوموں کے ساتھ بہتر رویہ دکھانا ضروری ہے، ان کو مکمل آزادی دینا ضروری ہے، رواداری قائم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔ عزیز طلبہ، ایسی تنظیمیں
گروہ یا ملک یا دہشت گردی اور اس میں ملوث لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے متعلق اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کو جو نا وہ بے نقاب کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کانفرنسوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے اور دنیا میں شعور و آگہی کے باقاعدہ عملی پروگرام ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے۔ جو تحریری مواد ہے ماہرین کے ذریعے وہ دوسرے ممالکوں تک بھیجا جانا چاہیے۔ اس طرح یہ دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، مگر ہم اس کا خاتمہ کیسے کریں؟ تو بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ جس دن ایشیا نے اپنے حقوق کو سمجھ لیا، اس دن یہ اپنے حقوق کا پاسباں بن گیا، اس دن یہاں سے تمام دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ہم قوم میں فکری اتحاد پیدا کر دیں۔ اگر پوری قوم کی ایک فکر بن گئی نا، اتحاد ان میں قائم ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی۔ اس کے لیے ضروری ہے میڈیا ایک نکاتی ایجنڈے کے ماتحت کام کرے۔ ضروری ہے ظالم حکمرانوں کا کڑا احتساب، ضروری ہے ڈرون حملوں کا خاتمہ، ضروری ہے لوگوں میں تعلیم کو عام کرنا، ضروری ہے غربت بے روزگاری کا خاتمہ کرنا۔ تو دہشت گردی کے شکار ملک کی جو ضروریات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی، ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں جو یہاں پہ بستے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو شخص ناحق کسی شخص کی جان لیتا ہے، اسلام کے اندر اس کو سخت سزا وعید سنائی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اپنے ارد گرد سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں امن کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں، اس کو بڑھائیں۔ عزیز طلبہ، یہ دہشت گردی کے اوپر ہمارا مضمون تھا، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔